بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید آپ لوگ بہت خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عید الفطر اچھی گزری ہوگی اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت امیزنگ گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں رمضان اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دکھائے اور نیکیوں کے موسم دکھائے والحمد للہ رب العالمین. اور عید الاضحیٰ پہ کسی قسم کا ریگریٹ نہ ہو کہ ہم نے ان دنوں میں محنت نہیں کی، ایفرٹ نہیں کی، بلکہ دل خوش ہو اور واقعی میں دل سے عید ہم منا رہے ہوں کہ الحمدللہ وی ڈیڈ آر بیسٹ ان دیز 10 blessed days آف ذی الحجہ. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی بھی دن اتنے بینیفیشیل اور اتنے ورچوئس نہیں ہیں جتنے یہ ذی الحجہ کے فرسٹ 10 days ہیں، ایون مور دین رمضان الحمدللہ. سو لیٹس میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ والحمدللہ رب العالمین. کچھ دنوں پہلے بہت ایک وائرل نیوز ہوئی. عامر المہدی منصور القذافی کے نام سے ایک عام سا نوجوان تھا، اور سنس اس کے نام کے اینڈ پہ قذافی تھا تو وہ سیکیورٹی کلیئرنس میں پھنس گیا ایئرپورٹ پہ. صبح ایئرپورٹ تھا بیسکلی، اور وہ لیبیا سے تھا. ہی واز گوئنگ ٹو حج لائک اے نارمل پیسنجر، لیکن سیکیورٹی کلیئرنس میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جو ایئرپلین تھا اس کے دروازے بند ہو گئے اینڈ اٹ واز اباؤٹ ٹو فلائی. وہ بڑا پینک میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، آئی ہیو ٹو گو ٹو حج، آئی کی ناٹ دس مس فلائٹ. بٹ دا ایئر پلین اس کی آنکھوں کے سامنے اٹ فلیو. لیکن وہ سبحان اللہ اس کا پیشن، اس کا یقین اتنا اسٹرانگ تھا کہ مجھے رب حج پہ لے کے جائے گا. ہی سیٹ دیئر اینڈ یو نو واٹ ہی سیڈ واللہ غالب، اللہ از وکٹوریس. انگلش میں تو ہم اس کا ترجمہ غالب کا وکٹوریس کرتے ہیں، لیکن جو اصل اس کا ترجمہ وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے. چاہے یہ پلین اڑ بھی گیا ہے، چاہے پاسبلٹیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ٹائم اینڈ اسپیس یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو مسڈ دا فلائٹ، آئی کی ناٹ گو ٹو حج، بٹ واللہ غالب، اللہ کین ڈو اینی تھنگ. یو نو ٹو ہز سرپرائز دا پلین ریٹرنڈ. اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ اس پہ بھی دوبارہ نہیں بیٹھ سکا وہ، اور وہ ٹیکنیکل ایشو ریزالو ہوا اور دروازے نہیں کھلے ایئرپلین کے، اور پائلٹ نے اور جو سیکیورٹی سٹاف تھا اس نے منع کر دیا کہ یہ پلین کے دروازے کوئی اور پیسنجر آن بورڈ نہیں جائے گا. اور وہ دوبارہ پلین فلائی کر گیا ٹورڈز سعودی عرب. اللہ اکبر. اور یہ دوبارہ یعنی اس کا دوسرا چانس ہی مس ہو گیا. امیجن دا ڈسپیئر، امیجن دا کہ کتنی فرسٹریشن ہوگی. You know what he said? He said میں نے ارادہ کیا ہے I won't move from here unless I go for Hajj. سبحان اللہ. And the plane returned again. سبحان اللہ. اور وہ اس میں دوبارہ ٹیکنیکل فالٹ ڈائگنوز ہو گیا. سو جو ایئر کرو تھا اور جو سیکورٹی سٹاف تھا اور جو کلیئرنس سٹاف تھا ان کو آئی تھنک یہ یقین آ گیا کہ آئی تھنک یہ دس پلین از ناٹ ڈیسٹنڈ ٹو فلائی وداؤٹ عامر المہدی. اس کو لے کے جانا ہوگا. اینڈ یو نو دا پائلٹ ریکویسٹڈ اگین اینڈ اگین کہ آئی ہیو ٹو ٹیک دس گائے آن بورڈ، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ میں بار بار واپس آؤں گا اور مجھے اس کے بغیر فلائی نہیں کرنا. اور سبحان اللہ وہ منظر دیکھنے والے، وہ ویڈیوز سب کے سامنے ہیں کہ ہی واز اسمائلنگ، ہی واز چیریشنگ ایز ایف ہی نیو کہ رب نے جب میں نے ارادہ کیا ہوا ہے اور جب رب مجھے لے کے جائے گا تو لے کے جائے گا اور اسی پلین میں لے کے جائے گا. اللہ اکبر. ہر کوئی جو ہے نا دنگ رہ گیا کہ یہ کیسے ہو گیا. اور یہ جو ہمارے سامنے ایک سٹوری ہے اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. اور اس نے عامر نے کہا کہ آئی اونلی وانٹ ٹو گو ٹو حج اینڈ آئی بلیوڈ کہ یہ میرے لیے لکھا ہوا ہے اینڈ نو فورس کوڈ پریونٹ می ٹو گو ٹو حج. اینڈ ہی اگین سیڈ واللہ غالب. اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کاموں پہ، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اینڈ ہی ہیڈ دس فرم ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تو نے مجھے لے کے جانا ہے. اور سورۃ طلاق میں آیہ نمبر 3 ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ رلائی کرتا ہے اور توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ہم نے پوری دنیا نے اپنے آنکھوں کے سامنے منظر دیکھا. ایک بچہ تھا، پیلسٹینین بچہ تھا، وہ اغوا کر کے اپنے پیرنٹس سے دور لے جایا گیا اور he was subjected to human trafficking. He was sold in the slave market.
He was accused of an evil, treacherous act, اور اس کی وجہ سے he was jailed. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ had a plan for this boy to give him global power, to reunite him with his family, and this boy was یوسف علیہ السلام. اور اس ساری اسٹوری کے بعد جو کرکس ہے پتہ کیا ہے؟ جو عامر نے بات کی تھی، اور وہ کیا کہا تھا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، لیکن لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اللہ اکبر. سو یوسف علیہ السلام کی اسٹوری، ان کی اسٹوری اور بہت ساری اسٹوریز یہی شو کرتی ہیں کہ بے شک آپ کو اپیرنٹلی بائی دا آپٹکس اینڈ دا ویژولز آف اٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو اس کے اسباب کہیں سے بھی آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کبھی مشکلوں سے نکل بھی پاؤ گے، یا ان پرابلم سے کبھی آپ کو چھٹکارا ملے گا، لیکن واللہ غالب، اللہ غالب ہے. اگر آپ رب کے ساتھ لائل ہیں اور اگر آپ رب کے ساتھ اس کے دوستی اپنے اختیار کی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہی ول ٹیک یو آؤٹ آف سچویشنز یو کین نیور امیجن. اور جن 10 دنوں میں ہم ہیں، ہم مسلمان نا ٹائمز کا بڑا بینیفٹ لیتے ہیں، ہم مسلمان مواقع کا بڑا بینیفٹ اٹھاتے ہیں کہ ہم جو پہلے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہیں اور حج ہم سارے دیکھیں گے اپنے سامنے پرفارم ہوتا ہوا. These 10 days are a reminder of the sacrifices made by نبی اللہ ابراہیم for the sake of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ 10 دن ہیں، یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، اور ابراہیم نے کیسے سیکریفائسز دیے اور رب نے پھر کیسے ان کو مشکلات سے نکالا، جیسے یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں ہے اور عامر کی اسٹوری میں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو کمانڈز دے کے، مشکل دے کے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے سب کو پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور پھر اللہ نے کہا اب تمہیں میں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. اور سبحان اللہ، کین وی امیجن کہ جس طرح کے ٹیسٹ سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، یعنی بہت سارے ٹیسٹ میں سے جو ایک ٹیسٹ وہ یہ کہ اپنی پیاری بیوی جو اتنے اچھے اخلاق والی ہے، سبمسو ہے، پیار کرنے والی ہے، اور ایک امیزنگ ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، اور ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں ایک اولاد دی 80 سال کے بعد، جو کہ وہ اولاد ابھی دیکھیے جو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، جو ٹوڈلر ہوتا ہے، بڑا پیار آتا ہے، بڑا معصوم ہوتا ہے وہ بچہ اور یہ بیوی، جس جیسے کوئی بیوی نہیں اور جس جیسا کوئی بچہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جاؤ. ہم تو آج 1400-1500 سال بعد بات کریں تو ہمیں تو ریزلٹس پتہ ہیں کہ کیا ہوں گے، لیکن اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام ہیڈ نو کلو واٹس ایور کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر، یا میں کیا بنے گا. بٹ ایک چیز یقینی تھی کہ ان کو اللہ پہ ٹرسٹ تھا کہ جب اللہ کے حوالے میں نے کر دیا تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ آزماتا تو ہے لیکن اللہ ضائع کبھی نہیں کرتا. تو وہ اپنی سبحان اللہ بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل کو، جو کہ آنکھوں کا پھول ہے اور آئی کینڈی ہے اور ایپل آف دی آئی ہے، اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آتے ہیں جہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہیں، کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ وہاں پہ گزارا ہو سکے. اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر مڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. Now bear in mind کہ ابراہیم علیہ السلام wasn't a rude personality کہ یوزول بھی ایسا پہلے بھی ایسا کرتے ہو، نا. ابراہیم اواہ حلیم، بہت زیادہ مائل طبیعت کے، پیار کرنے والے، مہمان نواز، اور انبیاء have the best of اخلاق اینڈ کردار. سو ان کی وائف ہاجر بار بار کہہ رہی ہیں ابراہیم why you leaving us، اور حدیث میں آپ بار بار تھا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں کہ جس میں جہاں نہ درخت ہے، نہ لوگ ہیں، نہ کوئی گزارے کے لیے چیزیں، صرف جو ہمارے پاس کچھ کھجوریں اور کچھ پانی کا ہے، یعنی ایک مشکیز ہے، دیٹس اٹ. اور یہ کب تک چلے گا؟ کیسے ہم گزارا کریں گے؟ لیونگ somebody in a desert means death.
چاہے وہ بڑے بڑے ویٹرن ٹریولرز کیوں نہ ہوں. جب وہ اکیلے اونٹ اور سواری کے بغیر کہیں پھنس جاتے تھے تو دے نیو کہ اب ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تو خاتون اور ایک بچہ ہے. بار بار پوچھنے کے بعد ابراہیم از ناٹ آنسرنگ. ابراہیم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہیں میرا رب کی نافرمانی نہ ہو جائے, کہیں میرا دل مائل نہ ہو جائے, کہیں میں رب کے اپنے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو جاؤں. دس از ہاؤ فوکسڈ حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ فوکسڈ, یکسو, کہ رب کو ناراض نہیں کرنا. باقی ہر محبت قربان رب کی محبت پہ. تو حاجر کہتی ہیں کہ اللہ امرک بہذا, ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیے یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ نعم, جی. حاجر علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں قالت اذن لا یضیعونہ, پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ان خاتون کا بھی ٹرسٹ اللہ پہ دیکھیں. اگر تو آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر جان لیں آپ چلے جائیں, ابراہیم تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے, چلے جاؤ یہاں سے, اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور سبحان اللہ ایک اور چیز میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں. جب ابراہیم نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا نا, اور جب انہوں ویلی میں اترے اور اپنی بیوی بچے کو نہیں دیکھ پاتے تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں ربی انی اسکنتو ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنے ذریت کو, اپنی فیملی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ رہا ہوں, غیر ذی زرع, جہاں پہ ویجیٹیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, عند بیتک المحرم, جہاں پہ تیرا یعنی فیوچر میں جو اللہ کا گھر بنے گا, ابراہیم نیو دیٹ پلیس, وہاں میں چھوڑ کے آ رہا ہوں. اور کیوں یا رب؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز کو اسٹیبلش کریں اور قائم کریں. تو کیا کر؟ He said فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یا اللہ تو کیا کر, تو تمام انسانیت کے دل ان لوگوں کی طرف, میری فیملی کی طرف پھیر دے. Make my family beloved to all the nations. اور ان کو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور ان کو ثمرات یعنی فروٹس کھلا. اور اب یاد رکھیں فروٹس اس گھر میں ہوتے ہیں جہاں پہ بیسک نیسیسٹیز پوری ہوتی ہیں, جہاں پہ روٹی, کھانے پینے کا, گریوی, سالن, میٹ وہاں پہ ہوتا ہے. پھر فروٹس از اے لگژری. تو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کی صرف بیسک نیڈس پوری نہ کرنا بلکہ ان کو فروٹس بھی دینا, لعلہم یشکرون, تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. ون ٹپ ہیئر, وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے اور آپ کو لگے کہ میں آزمائش میں پورا اترا ہوں, میک انسٹنٹ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میک دعا امیجیٹلی. جب آپ کو لگے نا کہ میں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور یہ عمل کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوا ہوگا, چاہے وہ صدقہ ہے کوئی بڑی اماؤنٹ, چاہے وہ کسی کی مدد ہے, چاہے وہ کوئی بھی ایسا تہجد کی نماز ہے, چاہے وہ قرآن کو کمپلیٹ کرنا ہے, میک دعا دین اینڈ دیر. چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی حرام ریلیشن شپ کو بریک اپ کرنا ہے, چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سودی جاب کو چھوڑنا ہے, جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے. ہم میکڈونلڈز اور KFC کو تو بائیک آؤٹ کریں, بٹ ہم سودی جابس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں انفارچونیٹلی. میک دعا انسٹنٹلی, بیکاز دیٹ از اے ٹائم آف قبولیت. اور سبحان اللہ ابراہیم اور حاجر کے لیے کیسی انسان کی رغبت ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا چاہتے ہیں, صفا مروہ پہ بھاگنا چاہتے ہیں, اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اسماعیل اور ابراہیم نے بنایا تھا, وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں, وزٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ زمزم پینا چاہتے ہیں جو کہ اسماعیل اور حاجرہ کا صدقہ ہے. سو ابراہیم پاسڈ دا ٹیسٹ. اسٹرینج کہ اللہ پہ اتنا ٹرسٹ, اتنا توکل رب العالمین کی ذات پہ. اور پھر جب یہی کیوٹ پیارا بچہ اور اطاعت کرنے والا بچہ, اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو نوٹی ہوتے ہیں, نافرمان ہوتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا پیار تو سب سے ہوتا ہے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑے شرارتی ہیں, بٹ دیر آر سم کڈس جو کہ بہت زیادہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں, اینڈ اسماعیل واز ون آف دیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ خواب میں دیکھا, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے, واٹس یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ یہ ٹرسٹ کہ خواب میں دیکھا, اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, تو یہ نہیں جھٹک نہیں دیا کہ نہیں چلو خواب تو پھر بھی ایک یقین سامنے اللہ کا حکم آئے, جبریل آئے, وہ اور چیز ہے, خواب تو پھر بھی شاید یہ خواب اللہ کی طرف سے نہ ہو. اللہ اکبر. ہماری طرح کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ہم 100 تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں یہ کیا, اعوذ باللہ مجھے شیطان کی طرف سے خواب آیا تھا, اعوذ باللہ. بچے کو مارنے کا کون سا رب حکم دے سکتا ہے؟ جو رب رحمان رحیم ہے وہ کہے گا بچے کو ذبح کر دو.
تو ابراہیم ہماری طرح کے نا وہ 50-50 مسلم نہیں تھے، نہ تیتر نہ بٹیر ہمارا جو معاملہ ہے. ٹریڈیشنل مسلمز جو ہیں ہمیں نا، ابراہیم کمپلیٹ اواب، اللہ کی طرف پلٹنے والے، حنیف، فوکس اللہ کی طرف. سبحان اللہ. تو یو نو واٹ ان کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی کریں جو آپ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ایسا بیٹا، اگین یہ کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا، ایسا بیٹا جو کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اور یہ نہیں کہا ابراہیم اس کو جہاد پہ بھیج دو یا کسی کو دے دو وہ ذبح کر دے اس کو، نہیں، ابراہیم ذبح بھی تو نے اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا ہے اس کو. اور بیٹا کہتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی یہ حالت. اور پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ فوراً سے اسی ٹائم گئے، بیٹے کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی، الٹا کیا تاکہ مجھے رحم نہ آ جائے اور رب کے حکم میں ڈیلے نہ آ جائے. فلما اسلم وطلہ للجبین، کہ جب انہوں نے سبمٹ کیا نا رب کے سامنے، اور رب کے سامنے جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا اور اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا، اور چھری پھیر نہیں لگے، پھیر دی تھی. ویٹ نہیں کرتے کہ شاید ابھی کچھ میرے گل ہو جائے، نہیں، انہوں نے ہی سلاٹڈ اسماعیل. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، تب ہم نے آواز دی ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ اکبر. تو ابراہیم یہاں پہ بھی ان کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا بچے گا یا نہیں بچے گا. اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا. اللہ کا مقصد تھا کہ ابراہیم اپنے دل میں نا میری محبت قریب جس کی محبت بھی آ رہی ہے نا اس کو ذبح کر دے بس.